السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کے ہم کلاس میں حاضر ہوئے اور گزشتہ سبق میں آپ سے یہ وعدہ کیا گیا تھا کہ ہم مخارج کو انشاءاللہ العزیز پڑھیں گے۔ تو آج ہم اس سبق کی ابتدا کریں گے مخارج کے بیان سے۔ تو ویڈیو کو شروع کرنے سے پہلے جو دوست احباب اس چینل پہ نئے ہیں وہ اس چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کو پریس کر دیں۔ اگر یہ ہماری یہ کاوش اور ویڈیو آپ کو پسند آ رہی ہے تو اس کو اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کیجیے۔ تو حروف کی ٹوٹل تعداد کل حروف جو ہیں 29 حروف ہیں، اور ان 29 حروف جہاں سے ادا ہوتے ہیں ان کے مخارج ٹوٹل 17 یعنی 17 ہیں۔ اب سب سے پہلے ہم مخرج نمبر 1 پڑھیں گے۔ مخرج نمبر 1 کا ابتدا کریں گے پہلے اللہ رب العزت کے بابرکت نام سے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اب مخرج نمبر 1 ہے الف، واو اور یا کا، لیکن یہ ذہن نشین رہے کہ الف، واو اور یا وہ والے جو حروف مدہ ہوں، یعنی جو حروف مدہ ہیں، جو الف سے پہلے اگر زبر ہو، واو سے پہلے اگر پیش ہو اور یا سے پہلے اگر زیر ہو تو ان کو حروف مدہ کہا جاتا ہے۔ اب حروف مدہ کہاں سے ادا ہوتے ہیں؟ منہ کے خالی حصے سے ادا ہوتے ہیں۔ اب آپ کو یہاں نقشہ بھی نظر آ رہا ہوگا کہ نہ زبان کسی سے ٹکرائے گی اور نہ ہی بس صرف منہ کھلے گا اور آواز اندر سے آئے گی، او ای۔ اب اس کے بعد ہے مخرج نمبر 2۔ مخرج نمبر 2 ہے حمزہ اور ہا کا۔ یہ 6 کے 6 حروف، حمزہ، ہا، عین، خا اور غین خا، یہ 6 کے 6 حروف کو حروف حلقی کہتے ہیں، اس کے لیے کہ یہ حلق سے ادا ہوتے ہیں۔ اب ان کو حروف حلقی کہا جاتا ہے۔ تو اب دوسرا نمبر مخرج ہے حمزہ اور ہا کا۔ اب حمزہ اور ہا جو ہے گلے کا سب سے نیچے والا حصہ جو گردن کے ساتھ متصل ہوتا ہے، یہ آپ کو سمال نظر آ رہا ہوگا، یہاں پہ ایرو دیا ہوا ہے، یہ یہاں سے ادا ہوتے ہیں۔ حمزہ یعنی جہاں پہ ہمارا بالکل سینہ شروع ہو رہا ہوتا ہے ہڈی، اور وہاں سے اگر گلے کے اوپر جو نرم جگہ ہے وہاں پہ اگر آپ انگلی کے ساتھ زور دے کے آپ ان کو پڑھیں گے تو آپ کو وہاں سے جنبش اور ہلکی سی وائبریشن محسوس ہوگی کہ یہ یہاں سے ادا ہو رہے ہیں، حمزہ اور ہا۔ اب ہے مخرج نمبر 3 جو حلق کے درمیان سے ادا ہوتے ہیں، اور اس سے ادا ہونے والے حروف ہیں عین اور ہا، یعنی جن دونوں پہ نقطہ نہیں ہے، عین اور ہا یہ بالکل سینٹر سے ادا ہوتے ہیں۔ پہلے حمزہ اور ہا تھا، پھر درمیان میں عین ہا، اس کے تھوڑا سا اوپر آپ زبان انگلی سے آپ زور دیں گے تو آپ کو احساس ہو جائے گا۔ اور تیسرا مخرج یعنی کہ حروف حلقی کا تیسرا اور اصل کے اعتبار سے چوتھا مخرج وہ ہے غین اور خا کا۔ یہ حروف حلقی کا تیسرا ہے اور مخارج کے اعتبار سے چوتھے نمبر پر، وہ ہے غین اور خا یعنی دونوں نقطوں والے۔ یہ بالکل جہاں سے ہمارا حلق سٹارٹ، گلا سٹارٹ ہو رہا ہوتا ہے، زبان اور وہ حصہ اندر والا، وہاں بالکل قریب سے یہ دیکھ لیں کہ آخر والے جہاں پہ ادا ہوتے ہیں وہ ہے غین اور خا حلق کے اوپر، غین خا۔ یہ ہو گئے مخرج 4، 3 مخرج حلقی اور ایک جو ہے حروف مدہ والا پہلے جو منہ کے خالی حصے سے ادا ہوتا ہے۔ اب اس کے بعد ہے 5واں مخرج قاف کا۔ اب قاف کا مخرج جو ہے، قاف حلق کے ساتھ
جو منہ کی طرف ملا ہوا حصہ ہوتا ہے، یہ دیکھ لیں آپ، بالکل یہ دیکھ لیں، یہ حلق یہاں سے شروع ہو رہا ہے، یہ منہ کا اندر والا حصے کے بالکل قاف، یہ زبان کی جڑ، یہ دیکھیں زبان کی جڑ اوپر جہاں پہ ٹکرائے گی، بالکل جہاں پہ حلق کی ابتدا، گلے کی ابتدا ہو رہی ہے، حلق کے بعد منہ کی طرف، وہاں سے یہ قاف ادا ہوگا۔ اب قاف کے مخرج کے ساتھ ہی جڑا ہوا، یعنی زبان کی جڑ تھی اور منہ کے اوپس والا جس کو کوا کہتے ہیں، اوپر کے تالو سے لگے تو موٹا قاف ادا ہوتا ہے، اور چھٹا مخرج کاف کا ہے جو باریک ہے، وہ صرف اسی جگہ سے لیکن منہ کی جانب تھوڑا آگے کو آ جائیں گے۔ اب یہ دیکھ لیں یہاں پہ قاف ہے، تھوڑا سا آگے ہوں گے تو کاف ادا ہو جائے گا۔ تو یہ ہمارے مخرج ہو گئے 6 مخارج۔ اب اس کے بعد ہے جیم، شین، یا، اور یہ بھی یاد رکھے کہ یا مدہ نہ ہو، کیونکہ یا مدہ کا مخرج تو آپ پڑھ چکے ہیں کہ یا مدہ جس سے پہلے زیر ہو اس کو یا مدہ کہتے ہیں، اس کا مخرج اور یہ صرف یا جو متحرک وغیرہ ہو اس کا مخرج کیا ہے، ان تینوں کا ایک ہی مخرج ہے، زبان اور اوپر کے تالو کے درمیان والا حصہ، بالکل آخر سے کاف، تھوڑا سا آگے آ کے کاف، اور پھر زبان کا درمیان اور اوپر کا تالو، زبان اور اوپر کے تالو کے درمیان سینٹر سے یہ 3 حروف ادا ہوتے ہیں، جیم، جیم، شین اور یا۔ یہ ہمارے مخارج ہو گئے 7۔ آگے ہے ہمارے مخرج تا، دال اور تا، یہ ہے تو یہ ہے تا، دال، طا۔ یہ زبان کی نوک جب اوپر کے دانتوں کے پیچھے والے حصے، زبان دانتوں کی جڑ والے آدھے حصے سے لگے، آگے والے جو دانت، 2 دانت ہے نا، یہ دیکھ لیں آپ، یہاں پہ دانتوں کی آدھے حصے پہ، جڑ کی طرف جو آدھا حصہ ہے درمیان میں بالکل سینٹر، دانتوں کی جڑ ہو اور دانتوں کا درمیان ہو، دونوں دانتوں کا درمیان، یہ جب دانتوں کی جڑ کے ساتھ اور دونوں دانتوں کے آگے والے دونوں دانتوں کے درمیان جب زبان کی نوک لگے گی تو اس سے تا، دال اور طا ادا ہوں گے۔ اب اس کے بعد ہے سا، رال اور ظا، سا، رال اور ظا، یہ زبان کا سرا، زبان کا سرا یعنی زبان کی نوک اور انہی اوپر والی دانت ہے، لیکن اب دونوں کی آدھے حصے یعنی سینٹر ہی میں لگے گی، جیسے یہ دیکھ رہے یہ سینٹر، لیکن یہاں پہ دانتوں کی آخری کنارہ جو ہے اس پہ لگے گی، جڑ پہ نہیں، جڑ پہ ہوگا زبان، یعنی دانت یہاں سے مسوڑے سے نکل رہے ہیں، وہاں پہ جڑ پہ لگے گی تو یہ تا، دال اور طا، اور جہاں پہ دانت کا یعنی ختم ہو رہے ہیں، دانتوں کی نوک ہے، تو یہاں پہ سال، زال اور ظا ادا ہوگی۔ اب ہے آگے لام، نون اور را، اب ان سب کا مخرج الگ الگ ہے۔ لام کا مخرج ہے زبان کی کروٹ، ایک زبان یہ ہوتی ہے نا، جیسے یہ آپ کو یہ زبان نظر آ رہی ہے، یہ اس کا ہے نوک اور یہ اس کی کروٹ ہلکی سی، یہ جہاں پہ آپ کو نشان لگا نظر آ رہا ہے، یہ سے اس سے لے کے یہاں تک یہ اس کی کروٹ ہے، اب یہ یہاں پہ بھی آ رہا ہے آپ کو۔ اب جب زبان کی کروٹ، جب زبان کی کروٹ اوپر اور نیچے اگلے دونوں دانتوں کے، زبان کی کروٹ اخیر اور زبان کی نوک کی طرف کے حصے جب اوپر کے اگلے 4 دانتوں کے مسوڑوں سے لگتی ہے، آگے والے 4 دانت ہیں، 4 دانتوں کے مسوڑوں سے لگتی ہے،
تو اس سے لام ادا ہوتا ہے، لام لام۔ اب زبان کی کروٹ ہے، زبان کا کنارہ اور کروٹ اوپر کے دانتوں کے مسوڑوں سے، جو مسوڑے ہیں دانتوں کے جو مسوڑے ہیں وہاں سے لگے تو لام ادا ہوتا ہے۔ اب لام کے اندر دانت کتنے تھے؟ 4 دانت، اور نون میں وہی مخرج ہے، لیکن وہ دانتوں میں 4 کے بجائے وہ، اب یہاں پہ آپ دیکھ لیں کہ دونوں طرف کے 4 دانت ہیں کہ یا اس طرف لگ جائے، اب یہاں پہ نون میں 3 دانت کہ وہی زبان کی نوک ہے، زبان کی کروٹ ہے، اور دانتوں کے مسوڑے یعنی اندر کی طرف 4 کے بجائے 1 دانت کم ہو جائے گا، 3، تو اس سے ٹکرائے گی تو اس سے نون ادا ہوگا۔ اب آگے ہے را، وہی چیز ہے کہ انہی اگلے دانتوں کی مسوڑوں، لیکن اب کیا ہے، اس کا کچھ تعلق زبان کی پشت کا بھی ہے، ایک زبان کی کروٹ ہوتی ہے اور ایک زبان کی الٹی طرف پشت ہوتی ہے۔ اب وہ 2 دانتوں کے ساتھ لگی، دیکھیں آپ کو تینوں مخارج الگ الگ ہیں، لام کے لیے 4 دانت وہی زبان کی کروٹ، نون کے لیے 3 دانت ہو گئے، اب یہاں وہی زبان کی کروٹ، اور یہی اب 3 کی بجائے 2 ہو گئے، تو اب یہ کیا ہوگا، را ادا ہوگا، لیکن را میں ہلکا سا زبان کی کروٹ یعنی کچھ نیچے والی طرف بھی لگ جاتی ہے۔ اب آگے ہے ضاد، یہ مخارج میں سے سب سے ادائیگی میں مشکل ترین مخرج جو ہے وہ ضاد کا ہے۔ ضاد کا مخرج زبان کی کروٹ، یہ آپ دیکھ رہے ہیں فل زبان ہے، اگر یہ اب یہ زبان کی کروٹ ہے، اب زبان کی کروٹ اوپر کی داڑوں سے لگے، داڑیں جو ہوتی ہیں نا جن سے، ان داڑوں کے ساتھ لگے جن سے انسان کھانا وغیرہ کھانے میں وہ استعمال ہوتی ہیں داڑیں۔ اب یہ دیکھیں یہ داڑیں ہیں انسان کی، کیا آپ کو نظر آ رہے ہیں؟ یہ آگے والے اور دانتوں کے نام ہیں، انشاءاللہ پھر دانتوں کے نام بھی ذکر کریں گے۔ تو یہ ہیں داڑیں جن کو، اب یہ ان داڑوں کے ساتھ زبان اپنی کروٹ کے بل لگے گا، یعنی یہ اس کی کروٹ ہے۔ اب یہ چاہے دائیں جانب لگے چاہے بائیں جانب لگے، دونوں جانب سے ادا ہو سکتا ہے۔ تو آسان بائیں طرف سے آسان ہے اور دائیں طرف سے مشکل ہے، اور دونوں کو اکٹھا لگے یعنی دائیں کو بھی اور بائیں کو، یہ ہے مشکل لیکن اس سے بھی ادا ہوتا ہے۔ غاد یعنی زبان دائیں بھی ٹکرا رہی ہو داڑوں کے ساتھ اور بائیں بھی ٹکرا رہی ہو، یہ ہو گیا غاد کا مخرج۔ آگے ہے زا، سین اور صاد۔ زا، سین، یہ زبان کی نوک اور اوپر کے دانت، اوپر اور نیچے دونوں دانتوں کے درمیان آ جائے گا، یہ دیکھ لیں آپ، یہ دونوں دانتوں کے درمیان آئے، جب دونوں دانتوں کے درمیان آ جائے گی تو اس سے زا، سین اور صاد ادا ہوگا۔ اب سین اور صاد میں فرق یہ آپ نے کرنا ہے، سین میں ہلکی سی سیٹی کی آواز آتی ہے اور صاد اس کو موٹا پڑا جاتا ہے۔ یہ دونوں دانتوں یعنی اوپر اور نیچے ان کے درمیان یہاں پہ زبان آ جائے گی، تو اس سے اندرونی کنارے سے، دونوں دانتوں کے اندرونی کنارے سے ادا ہوتا ہے، وہ ہے زا، سین اور صاد۔ اب اس کے بعد ہے با، میم، واو اور فا، ہر ایک کا مخرج الگ الگ ہے۔ اب دونوں ہونٹوں کی تری، اب جیسے انسان ویسے ایک ہونٹ کی 2 جانب ہوتی ہے، ایک ہوتی ہے اگر باہر آپ اس کو ہاتھ لگائیں تو وہ خشک ہوتے ہیں، اور ایک ہوتے ہیں جہاں پہ آدمی لعاب وغیرہ لگتا رہتا ہے تو وہ اس کی تر جانب ہوتی ہے۔ اب دونوں ہونٹوں کے تری والے حصے جب ملتے ہیں تو اس سے با ادا ہوتا ہے، دونوں ہونٹوں کے تری والے حصے ملے تو ان سے با ادا ہوتا ہے۔ اور میم، دونوں ہونٹوں کے خشکی والے حصے، میم یعنی اندر والی جو منہ کی جانب ہونٹ ہیں وہ آپس میں ملے تو با، اور جو باہر کی جانب جو خشک ہونٹ ہوتے ہیں وہ ملے تو اس سے میم ادا ہوتا ہے، اوپر اور نیچے دونوں ہونٹ۔ آ گیا واو، لیکن یہ بھی وہی میں نے پہلے بتایا تھا، واو غیر مدہ،
دونوں ہونٹوں کو گول کرے، جیسے کہ یہ شیپ نظر آپ کو آ رہی ہے، دونوں ہونٹوں کو گول کرنے سے واو ادا ہوتا ہے۔ آگے ہے فا، اب اوپر سامنے کے دانتوں کی نوک نیچے والے ہونٹ سے لگے تو اس سے فا ادا ہوتا ہے۔ اوپر والے دانتوں کی نوک جب نیچے والے ہونٹ سے لگے تو اس سے فا ادا ہوتا ہے۔ اب اس کے بعد ہے آگے غنہ۔ اب غنہ جہاں پہ غنہ کیا جاتا ہے حروف جب جہاں پہ تنوین آ جائے، یا آگے انشاءاللہ چل کے غنے کی بھی ہم مشق کریں گے اور بتائیں گے، غنے کی مشق کر چکے بھی ہیں، اور آگے نون ساکن، نون تنوین یا نون مشدد وہاں پہ غنہ ہوتا ہے، اور غنے کی حالت میں جیسے ان الابرار لفی نعیم، اب یہاں پہ ان کی جو آواز ہے یہ خشوم یعنی ناک کی جڑ سے، ناک کا جو بانسا جیسے کہتے ہیں جڑ، وہاں سے غنے کی آواز نکلتی ہے، یہ آپ کو نشان دیا گیا کہ یہاں سے ادا ہوتی ہے۔ اب یہ تو ہو گئے مخارج۔ اب کن کن دانتوں سے لگیں گے، دانتوں کے نام بھی اگر آپ یاد کرنا چاہے تو کر سکتے ہیں۔ سامنے کے جو دو دانت ہوتے ہیں اوپر والے حصے کے، ان کو کہتے ہیں ثنایا علیا، اور وہی جو نیچے کے ہوتے ہیں ان کو ثنایا سفلا کہتے ہیں۔ اور پھر ان کے بعد جو اور یہ نشان لگا ہوا ہے ان دانتوں کو کہتے ہیں ربائی، جو ان سامنے والے دو کے ساتھ ملے ہوتے ہیں ان کو ربائی کہتے ہیں۔ پھر اس کے بعد جو دانت ہوتے ہیں جن کو ناب کہتے ہیں، جس میں آدمی کسی چیز کو کاٹنے کے لیے جس طرح سوئی بنی ہوتی ہے اس طرح ہلکے سے بنے ہوتے ہیں، ان کو ناب کہتے ہیں۔ اور شریعت میں یہ حکم ہے جو جانور یعنی ناب اس پچھلی سے شکار کر کے کھائیں ان کا گوشت بھی حرام ہوتا ہے۔ تو اس سے مراد یہ ہے کہ یہاں پہ ہمارے جو دانت ہیں جو نوک والے ہیں ان کو ناب والے دانت کہتے ہیں۔ اب ان کے بعد جو ناب والے کے بعد آخر تک جتنی دانت ہیں ان سب کو اذراس کہا جاتا ہے، چاہے وہ دائیں جانب ہو چاہے بائیں جانب۔ پھر ان میں سے سب سے آخری جو داڑھ ہوتی ہے کونے میں اس کو نواجز کہتے ہیں۔ اب اس کے بعد جو تین اور داڑھیں ہوتی ہیں ان کو کہتے ہیں طواحن، اور پھر جو کچلی والا ناب والا جو دانت ہے اس کے ساتھ ملی ہوئی جو داڑھ ہے اس کو زواحق کہتے ہیں۔ زواحق کی ذہ کی ہے کہ جب آدمی ہنستا وغیرہ ہے تو اس کے وہ دانت ظاہر ہوتے ہیں، تو اس کے لیے اس کو زواحق کہا جاتا ہے۔ تو آج کا سبق ہمارا طویل ہو گیا، لیکن مخارج کی بات تھی اور یہ بہت ضروری تھی۔ انشاءاللہ آہستہ آہستہ اس کی مشق بھی کریں گے ہم روزانہ کے حساب سے۔ تو اگر کلاس لمبی ہوگی ہے تو اس سے معذرت خواہ بھی ہیں، لیکن یہ آپ کے لیے مستقل طور پر کلاس کو بار بار مشق کرنا نہایت ہی ضروری ہے، اور تجوید کے اصول کے لیے عین ضروری ہے کہ ہم صحیح طور پر قرآن اگر پڑھنا چاہیں۔ تو جو بھی بھائی اس چینل پہ نئے ہیں، جو حضرات نئے ہیں، اس چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو پریس بھی کر دیں، اور ہماری اللہ رب العزت سے بھی یہی دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہماری اس کاوش کو قبول اور منظور فرمائے، اور ہم سے کوئی غلطیاں کوتاہیاں ہو رہی ہیں تو اللہ تعالیٰ اس کو بھی معاف فرمائے، اور آپ حضرات بھی اس میں ہمارا ساتھ دیجیے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔